السلام علیکم. یہ دنیا ایک عجب قسم کا جادو کا گھر نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہاں فریب نظر کی وجہ سے جو چیزیں ہست ہیں وہ نیست لگتی ہیں، جو نیست ہیں وہ ہست نظر آتی ہیں. ایک متلاطم سمندر کی مانند کہ جس پر جھاگ تو نمایاں نظر آتے ہیں، لیکن جس پانی کی وجہ سے وہ جھاگ بنتا ہے وہ زیر سطح کہیں پنہا رہتا ہے. حقیقتیں لطیف ہوتی ہیں اس لیے نظر نہیں آتی. گویا کہ ہوا ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ وہ لطیف ہے، اور غبار ہمیں نظر آتا ہے اس لیے کہ وہ کثیف ہے. یہی حالت الفاظ اور معنی کی ہے. لفظ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن معنی پنہا رہتے ہیں، حالانکہ وہ ماہیت فکر ہیں. میری آج کی مہمان شخصیت کی صورتحال بھی کچھ یوں ہی ہے. یہ شخصیت ایک متلاطم سمندر کی مانند ہے کہ جس کی سطح تو اوپر سے پرسکون اور خاموش ہے، لیکن جس کی گہرائی میں جذب و عمل کی طوفان مچلتے رہتے ہیں. یہی نہیں بلکہ ادب اور صحافت میں اپنی فکر کی تخم ریزی سے انہوں نے تناور درختوں کی آبیاری کی ہے. اپنے قلم کی بین السطور سے لفظ اور معنی کی آنکھ مچولی کھیلی ہے، اور تحریک پاکستان سے بہت پہلے سے تحریک کے فعال اور متحرک کارکن رہے ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ ماہر سیاستداں، مشاق صحافی، چابک دست مصنف، ماہر لسانیات، ماہر آثار قدیمہ، تحریر و تقریر کے بے تاج بادشاہ، اپنی سیاست اور صحافت کے دوران ایڈیٹر بھی رہے، ایڈوائزر بھی، منسٹر بھی رہے اور ایمبیسڈر بھی. یوں کہنا چاہیے کہ ذہن اور قلم کا ایک ایسا امتزاج ہے کہ جن کو دیکھ کر، جنہیں سن کر یہ شعر یاد آتا ہے: قلم گویت کی من شاہ جہانم، قلم کشرا بدولت می رسانم. تشریف لاتے ہیں جناب پیر علی محمد راشدی صاحب. راشدی صاحب، پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ کیونکہ راشدی سلسلے سے ہیں، پیر ہیں، تو آپ ہمیں اپنے ذرا خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ. ہم لوگ اصل عرب ہیں جی، اور یہاں آ گئے اور یہاں کے بس گئے اور اس ملک کو اپنا ملک بنا لیا اور یہاں ہم پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے. اچھا، لیکن آپ کے خاندان میں شمس العلماء بھی گزرے، پیر بھی گزرے، ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے آپ؟ وہ تو اب تاریخ میں ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں. جی، کئی شمس العلماء گزرے، کئی پیر گزرے، بہت بڑے بڑے زبردست پیر گزرے، لاکھوں مرید، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے اور باکمال شخص، بڑے بڑے حکیم، زبردست. آپ نے نصابی تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ نصابی جی، میں نے بالکل نہیں حاصل کی. کیوں؟ آپ کا تو ماحول اتنا ادبی تھا. نہ بالکل، مگر وہ اسکول کسی میں نہیں بھیجا، کسی مدرسے میں نہیں بھیجا، کسی کالج میں نہیں بھیجا. کیوں؟ نہیں بھیجا، بس. سمجھتے تھے کہ آپ نہیں پڑھیں گے. اب میں تو بہت چھوٹا تھا، اپنے باپ دادا سے پوچھ تو نہیں سکتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں بھیجتے ہو. تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ آپ وہاں جا کر پڑھیں گے نہیں، یا اس سے زیادہ آپ گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ان کا خیال تھا کہ مجھ میں صلاحیتیں ہیں جی، اور میں خود اپنی کوشش سے کچھ نہ کچھ ہو جاؤں گے. اچھا، آپ نے صحافت کے لیے سیاست کو ذریعہ بنایا تھا یا سیاست کے لیے صحافت کی طرف آئے تھے؟ یہ دونوں میری خدمتگار تھی. آپ کی خدمتگار تھیں. سیاست بھی، ان میں سے بھلی کون لگی پہلے آپ کو؟ ایک چیز جو مجھے اچھی نظر آئی بہتر، وہ صحافت، کیونکہ اس میں مجھے اپنا ساری چیز جو ہے میرے اپنے اختیار، میرے قلم میں ہے. میں لکھوں، میں اگر چاہوں تو اپنے کو لیے تکلیف پیدا کروں اور نہیں چاہوں تو نہیں تکلیف پیدا کروں. تو وہ اختیار میرے میں تھی اور سیاست میرے اختیار میں نہیں تھی، وہ دوسروں کے ہاتھوں میں تھی. تو اس لیے میں نے پریفر اس کو کیا کہ صحافت سے ذرا زیادہ قریب رہوں اور آخر یہی کام آئے گی مجھے. اچھا، آپ نے اردو میں صحافت کیوں کی ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ میر خلیل الرحمان صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ، ان سے پوچھ لیجئے. اردو کی تو مجھے انہوں نے اردو لکھنے پہ مجبور کر دیا. میں نے ان کو انگریزی میں لکھا ہانگ کانگ سے جی خط،
کہ میں آپ کے لیے یہاں کا مشرق بعید کا خط ایک لیٹر لکھنا چاہتا ہوں ویکلی. تو میر صاحب نے مجھے لکھ بھیجا کہ تم مہربانی کر کے انگریزی میں مت بھیجو، اور تمہاری اردو جو ہے بڑی دلچسپ ہوتی ہے، لہذا یہ ٹھیک ہے. تو اردو میں میری تعلیم بڑی محدود تھی. زیادہ میں زیادہ چلبلی غزلیات کا ایک سلسلہ ہوتا تھا سنت سنگھ لاہور سے، جس میں غزلیات ہوتی تھی، وہ میں اردو میں نے یہاں تک تعلیم حاصل کی. یعنی وہ جو چلبلی غزلیات کا سلسلہ میں نے پڑھا، مگر کسی طرح رہ گئی. میر صاحب کو پسند آ گئی، میر صاحب کا حکم آیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے لکھنا شروع کیا. اب 22-23 برس گزر گئے ہیں، لکھ رہا ہوں. لیکن ایسی کیا آپ نے خاص ترکیب کی ہے کہ ہر دور حکومت میں آپ لکھتے رہے، ہر سینسر بورڈ کے دوران آپ لکھتے رہے، لیکن آپ کا کوئی حرف کبھی سینسر نہیں ہوتا ہے؟ آخر کیا ایسا طریقہ کار؟ یہ تو خبر نہیں ہے مجھے کہ میر صاحب کی مہربانی ہے یا کس کی مہربانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں بین السطور لکھتا ہوں، اور میری میسج جو ہے، میرا میسج جو ہے، وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک خاص ٹرینڈ ہے نا آپ نے جو نکالا ہے کہ مثلا آپ لکھ رہے ہیں چائنا پہ، لگتا ہے پاکستان پہ لکھ رہے ہیں. یہ تو میں نہیں مانوں گا. یہ تو میں نہیں مانوں گا. مطلب بین السطور میں پاکستان جھلک رہا ہوتا ہے. نہیں، یہ بھی میں نہیں مانوں گا. نہیں. اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ میر خلیل الرحمن صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ لکھیں اردو میں، تو آپ نے لکھنا شروع کیا، اور اس طرح انہوں نے آپ کو صحافت کی طرف مائل کیا. اور بہت سی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، میں انہی سے پوچھ لوں. تو اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور یوں کہنا چاہیے کہ بعض لوگ اپنے نام کے لحاظ سے خود ہی ایک تعارف ہوتے ہیں. تو آفتاب احمد دلیل آفتاب، روزنامہ جنگ کے چیف ایڈیٹر جناب میر خلیل الرحمن صاحب. میر صاحب، کچھ یاد ہے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی راشدی صاحب سے؟ راشدی صاحب سے ملاقات تو میرا خیال ہے جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد ہم یہاں آئے تھے، 49 میں ملاقات ہوئی تھی. راشدی صاحب اس وقت یہاں ایک سندھ اور زربر انگریزی کا اخبار تھا جی، تو اس کے ایڈیٹر تھے. تو اخباری لحاظ سے اور ہم پیشہ ہونے کے لحاظ سے ان سے ملنا جلنا رہتا تھا. لیکن زیادہ جو ان سے تعلق پیدا ہوا وہ ہوا جب یہ پاکستان کے مدیران جرائد کی جو انجمن تھی، جس کا نام تھا اس زمانے میں PNEC، پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کانفرنس. تو راشدی صاحب نے اس کے لیے بڑا کام کیا تھا، جماعت کے اپنا بنانے میں اور اس کو قائم رکھنے میں. تو اس زمانے میں ہمارا بہت قریبی تعلق ہو گیا، کیونکہ ہم یہ صدر تھے اس جماعت کے، ہم اس کے ممبر تھے. اور انہی کی صدارت میں اور پہلی دفعہ ایک پاکستان کے ایڈیٹروں کا ایک وفد، یعنی نمائندہ وفد، ریپرزینٹیٹو وفد انڈیا بھی گیا، اور وہاں مشترکہ میٹنگیں ہوئی تھیں، اور وہاں بہت کامیاب وہ دورہ تھا. اور وہ تو اس طریقے سے اس تعلق سے اور بھی قریبی تعلق پیدا ہو گیا پیر صاحب سے. اچھا، راشدی صاحب نے ابھی بتایا کہ آپ نے انہیں مائل کیا اردو صحافت کی طرف، تو یہ تو بڑا آپ کے فائدے میں جا رہا تھا معاملہ، کیونکہ اخبار آپ کا اردو میں تھا، تو اس لیے آپ نے کہا تھا، یا واقعتاً آپ یہ چاہتے تھے کہ راشدی صاحب اردو میں ہی لکھیں؟ نہیں، اصل میں بات یہ تھی کہ راشدی صاحب نے، جیسے آپ کو بھی بتایا بھی ہے، ہانگ کانگ سے ان کا خط مجھے ملا تھا جی، اور انہوں نے لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. یہ مجھے معلوم تھا کہ راشدی صاحب کے پاس خیالات ہیں، بڑی گہرائی ہے ان کے مضامین میں، کیونکہ انگریزی کے مضامین میں ان کے اپنے اخبار میں پڑھتا رہا تھا. جی ہاں. اور ان کی تقریریں بھی سنتا رہا تھا، اور باتیں بھی ان سے ہوتی رہی تھیں. تو جب انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اردو میں لکھیں، کیونکہ انگریزی میں ترجمہ کر کے میں چھاپ سکتا تھا، جی، لیکن جو اصل بات ہوتی ہے لکھنے والے کے لیے، جو اصل لکھے، وہ بات پیدا نہیں ہوتی. صحیح.
تو یہ راشدی صاحب نے بہرحال اس کو منظور کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں بھائی اردو تو مجھے لکھنے کی عادت نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کہتے ہو تو میں لکھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جب لکھا، پہلا کالم ان کا اردو کا وہاں سے آیا تو وہ بہت اچھا لگا مجھے۔ ایک تو اس میں خوبی یہ تھی کہ آسان اردو تھی، بہت سمپل، اور عام لوگوں کے سمجھنے کی اردو تھی۔ صحیح۔ تو میں نے ان سے کہا راجی صاحب یہ بہت اچھا ہے، آپ اسی طرح لکھیں، اور یہ بہت اچھا کالم ہے، لوگ اسے بہت پسند کریں گے، اور اس میں اردو زبان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اردو اگر آسانی کے ساتھ سمجھی جائے جی تو اس کا فائدہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر مشکل ہوگی تو ظاہر بات ہے وہ کم لوگ اسے سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو پیر علی محمد راشدی صاحب نے یہ ایک کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اردو کی بڑی خدمت کی کہ انہوں نے اتنی آسان زبان میں اور سیاست پہ لکھا، ادب نہیں، کوئی ادبی مضامین ان کے نہیں ہوتے، سیاسی مضامین، یعنی پیچیدہ مسائل پہ قلم اٹھایا، اور بڑے سیاست پہ انہوں نے اردو زبان میں لکھا جس کی بڑی ریڈرشپ ہے۔ اچھا میر صاحب، آپ یہاں بڑے کونہ مشق صحافی لکھتے رہتے ہیں اور کالم نویس بھی لکھتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ان کے تناظر میں آپ نے راشدی صاحب کو کیسا پایا؟ بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا مقام ہے جی، اور لیکن پیر صاحب جو لکھتے ہیں ویسا لکھنے والا ہمارے ادارے میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پیر صاحب سیاست پر لکھتے ہیں، اور یعنی جو موجودہ حالات ہیں، جو کرنٹ افیئرز ہیں اور ٹاپیکل سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے ملکی حالات سے کا تعلق کرتے ہوئے، غیر ملکی حالات کا ذکر کرتے ہوئے، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ملکی حالات سے ان کی مشابہت ہوتی ہے، ملاتے ہیں اس کو۔ اور جیسے کہ پیر صاحب نے ابھی خود فرمایا کہ بین السطور جی میں یہ پیر صاحب لکھنے کے ماہر ہیں، اور ان کے جو پڑھنے والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یعنی قارئین کا بھی ایک مزاج بنایا ہے۔ جی ہاں، بالکل، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، اور سبھی لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ جی جی ہاں، اور خود قاری اس کو سمجھتا ہے، اور بہت اس سے، اور بڑے ایجوکیٹو ان کے کالم ہوتے ہیں، اور بڑی ان میں معلومات ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی بین الاقوامی اسٹینڈرڈ معیار کے مطابق پیر صاحب کے آرٹیکل ہوتے ہیں۔ کسی بھی بین الاقوامی اچھے سے اچھے رسالے یا اخبار سے آپ ان کا مقابلہ کر لیں۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب ہماری پاکستان کی صحافت کے لیے، خاص طور سے اردو صحافت کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ راشدی صاحب، ابھی ذکر آیا تو مجھے خیال ہے کہ آپ ایڈیٹر بھی رہے، ایڈوائزر بھی رہے، اس کے بعد آپ منسٹری میں بھی رہے، تو یہ تینوں مناسب میں آپ کو کچھ فرق آپ نے محسوس کیا؟ مجھ میں فرق نہیں آیا تو ان میں بھی نہیں آیا۔ پیر صاحب کو معلوم ہے، میں جب منسٹر رہا تو میں رکشا پہ بیٹھ کے ان کے سلام کے لیے جاتا تھا۔ کیوں رکشا پہ کیوں جاتے تھے؟ آپ کو انہوں نے گاڑی وغیرہ نہیں فراہم کی تھی؟ ایک تو میں سرکاری گاڑی نہیں استعمال کرتا تھا کیونکہ پروڈا کا ڈر ہوتا ہے، تو اس طریقے سے میں نے اپنے کو، کیونکہ میں ہی تنہا ایک منسٹر ہوں سارے پاکستان میں جی، جو سینٹر میں بھی رہا، پروونس میں بھی رہا، مگر وہ نہ پروڈا میں آیا، نہ ایبڈو میں آیا، نہ کسی کے پنجے میں پھنسا۔ واہ، میں خود ریزائن کرتا چلا گیا، جی جب اگتا گیا طبیعت انسان کو زندگی تھوڑی جی، ہے نا، تو اس میں بہت چیزیں دیکھنی چاہیے، جتنی زیادہ ہو سکیں دیکھنی چاہیے۔ تو میں تھوڑی تھوڑی ساری چیز زندگی دیکھ کے، اور ہر چیز کو لات مار کے چھوڑ کے اپنی منشا سے، مثلا سینٹر کی منسٹری کون چھوڑتا ہے، میں نے کوشش کی کہ اپنے وجود کو بھلا کے رکھوں۔ جتنا وجود کو بھلائے گا آدمی، جتنا غرور کم کرے گا، جتنا اپنے کو مفید کرے گا، تو اتنا آدمی سلامت رہتا ہے۔ جب منسٹر ہوتا تھا تو بھی اپنے گھر میں رہتا تھا،
जिस पलंग पे सोता था लकड़ी के पे उसी पे सोता था, मोटर हमेशा अपनी रखता था। तो इस वजह से कि जब आदमी जो जलील होता है ज्यादातर, वो इसमें जब वो आदी बन जाता है इक़्तिदार का, जी, पुलिस वाला और झंडा और ये और वो, तो जब वो छोड़ता है तो उसको बहुत दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, और इसलिए फिर अपने को वो जलील करता है और उससे भी बदतर टर्म्स पे फिर उसी चीज के हुसूल की कोशिश करता है। सही। मेरे लिए क्या होता था कि घर में रहता था, मोटर उसी में चलता था, मीर साहब का सलाम करता था, इधर उधर से फिरते थे और मौज करते थे। ये कभी हमने याद नहीं किया कि मैं मिनिस्टर रहूं। तो ये तो बड़ी दूरंदेशी की बात है। हर एक दूरंदेशी की तो थी, हालांकि मैं इतना पावरफुल था, इतना भी लायानी नहीं था कि मैंने मिसाल के तौर पे लाखों एकड़ जमीन जो ही वो दी लोगों को। हाशिम रजा साहब क्योंकि राशदी साहब के बहुत करीब रहे और उनकी मिनिस्ट्री के दौरान भी उनके साथ रफीक कार रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि राशदी साहब कैसे मिनिस्टर थे और उनका तरीक़ा कार क्या था? उन्हें करीब से देखकर आपने उन्हें कैसा पाया? पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब से जो मेरा ताल्लुक रहा, उस पर यह मिसरा सादिक आता है कि ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। रफीक कार तो मेरे दौरान जंग, जब मैं चीफ प्रेस एडवाइजर था, और सिर्फ उनका पर्चा था अंग्रेजी का, जो कि हिंदुओं के पर्चों का मुकाबला करता था। हिंदुओं के पर्चे थे सिंध ऑब्जर्वर, सिविल एंड डेली गजेट, ये 2 पर्चे थे। इसके मुकाबले में राशिदी साहब का एक पर्चा था जो उनका बराबर जवाब देता था। और मैं चूंकि सिंध में नया नया आया था और वो यहाँ के बड़े मशहूर सहाफ़ी थे, सियासतदान भी थे, लिहाजा उन्होंने जो मुझे मशवरे दिए दौरान जंग एज चीफ प्रेस एडवाइज़र, वो मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुए। दूसरी मरतबा जब मैं उनका रफीक कार बना, वो मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में सन 53 से सन 55 तक रहा। इस 3 बरस के अरसे में मेरे 5 वजीर हुए, जिनमें के वजीर आजम भी शामिल थे, क्योंकि एक वक्त में वो पोर्टफोलियो उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। इन 5 वजीरों में जिस वजीर को मैं एक्सपर्ट वजीर कहूँगा वो पी अली मोहम्मद राशिदी थे, क्योंकि पी अली मोहम्मद राशिदी खुद सहाफ़ी थे। वो हर सहाफ़ी से उनके ताल्लुकात थे, वो हर एक को अच्छी तरीके से जानते थे, सिर्फ एडिटर नहीं बल्कि पर्चे का प्रोपराइटर, पर्चे के करस्पॉन्डेंट, सबसे वो वाकिफ थे। और जो वो कहते थे और करते थे उसका सब एहतराम करते थे। उन्हीं के ज़माने में हमने प्रेस कमीशन कायम किया था, और प्रेस कमीशन के लिए जिन साहब को हमने ऑफर किया था वो पाकिस्तान टाइम्स के जो प्रोपराइटर थे मियाँ इफ्तिखारुद्दीन। अब जरा ख्याल कीजिए कि वो अपोजिशन के थे, लेकिन राशिदी साहब ने उनसे कहा कि आप चेयरमैन बने इसके। और जब उन्होंने माजरत की, वो इंग्लिस्तान में अपने को किसी मेडिकल एडवाइस की वजह से जा रहे थे, जब उन्होंने माजरत की तब दूसरा चेयरमैन अपॉइंट हुआ, जस्टिस खुर्शीद जमा। उनके साथ काम करने में मुझे जो लुत्फ आया वो किसी और के साथ काम करने नहीं आया, इसलिए कि मैं ये महसूस करता था कि जो कुछ वो कहते थे वो मेरे दिल में है, और वो एक्सपर्ट वजीरों में थे, अमेच्योर वजीरों में नहीं थे। अब मैं इस निस्फ सदी के किस्से को चंद मिनट में किस तरीके से समेट सकता हूँ। बहरहाल मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला कि मैंने उनके साथ उस वजारत में काम किया जो कि बहुत ही सेंसिटिव वजारत है, वजारत इत्तिलात व नशरियात। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम रजा साहब। सहाफत के साथ साथ आप सियासत में भी आए हैं, तो ये कोई खास वाकया या कोई सूरत हाल थी जिसकी वजह से आप सियासत की तरफ माइल हुए? मैं गांव में रहने वाला था ना जी। शुरू में हम तो सब गांव में रहते थे जी। छोटे गांव। वहाँ मैंने लोगों का हाल जो था वो देखा कि जो गरीब हैं वो उनको डंगरों की तरह और हैवानों की तरह रखा जाता है, और हिंदू की उन पे बड़ी ज्यादतियाँ थी जी। तो मैंने इस चीज़ पे से मैं खफा होके कि ये निज़ाम, ये ज़मींदारी और जागीरदारी
اور یہ ہندو کی جو ڈومینیشن اس کی جڑ نکالو. چنانچہ آپ کو میں بتا دوں، یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے، سندھ گزیٹیئر میں بھی ہے، میں نے سارے سندھ کی جاگیرداریاں ایک رات کے اندر ختم کی اور وہ زمین ان کو ہاریوں کو دے دی. اب اندازہ کرو سندھ میں سے جاگیرداری جو تھی وہ بہت بڑی چیز تھی. کوئی سمجھیے کہ کئی لاکھ ایکڑ تھے اور ہزاروں، اور خود میرے اسمبلی کے ممبر بھی تھے وہ جاگیردار. میں نے وہ جاگیرداریاں کینسل کر دی. اچھا، سن 1938 میں جو قیادت پاکستان کا مسودہ تیار ہوا، اس کو آپ ہی نے مرتب کیا تھا؟ کس میں؟ وہ جو مسودہ تیار ہوا تھا سن 1938 میں، وہ کراچی کانفرنس میں جس میں سب سے پہلے ذکر ہوا پارٹیشن کا. جی ہاں، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ عبد المجید اور میرا لکھا ہوا، پارٹلی عبد المجید پارٹلی میرا. اچھا، مین باڈی عبد المجید نے لکھی اور اس میں میں نے اصلاح اور اضافے کیے، مکمل کر لیا اس کو. اچھا، وہ جو جلسہ آپ نے وہ تو جنرل سیکرٹری میں تھا نا جی، اور اس میں قائد اعظم کو بھی آپ نے؟ بالکل، قائد اعظم تشریف لے آئے، خود صدارت فرمائی. اچھا، اس میں آپ نے ان کو بتایا کہ یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہونا چاہیے؟ ہم نے یہ پہلے نہیں بتایا ان کو. جی، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. نہیں، ہم نے یہ پہلے نہیں بتایا. کیوں کہ اب آپ اگر تاریخی لٹریچر دیکھیں گی جی کہ اس وقت تک 38 تک میں، اب یہ ذہن میں رکھیے، قائد اعظم کا کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو نہیں ملے گا جس میں انہوں نے علیحدگی کے کوئی بات کی ہو. اچھا، وہ ویٹیجز، کوئی لکھنؤ کو 5% زیادہ ملے، کوئی پنجاب کا 2% زیادہ ہو، کہ یہ سیٹس جو تھی ان کی بات تھی ہوتی تھی. اس قسم کی پارٹیشن کا جیسا ریولیوشنری آئیڈیا انہوں نے کوئی نہیں دی تھی اب اس وقت تک. جی، مسلم لیگ نے کوئی ریزولوشن پاس نہیں کیا تھا اس کے لیے. مسلم لیگ نے اس کو اپنا کریڈ بھی نہیں بنایا، ایمس اینڈ آبجیکٹس بھی نہیں بنایا تھا. تو اور ادھر ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ ہم لیگ سے بھی آگے جائیں. اب ہم نے قائد اعظم کو تو یہاں آنے کی زحمت دی، مگر ہم عبداللہ ہارون اور شیخ عبد المجید اور ہم لوگ جو تھے وہ ڈرتے تھے. تو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہندو کا پریس اتنا زبردست ہے اور ہندو کا کانگریس اتنا طاقتور ہے کہ قائد اعظم آیا مصلحت آمیز چیز سمجھیں گے، بات کریں ایسی کوئی کے بٹوارے کی، تو شاید وہ کوئی رکاوٹ ڈالیں. اور پھر وہ سب کام سوچنے کے بعد کرتے تھے. وہ اس طرح ہماری طرح جذباتی نہیں تھے جو جذبات میں آ گئے تو ہندوؤں کو خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جس کے خلاف ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. یہ تو نہیں تھے نا، وہ سوچتے تھے. تو ہم سمجھے ہم سوچ میں مر جائیں گے، ایک مرتبہ تو ہم بم گولا پھینک دے، پھر ہندو خود اس بات کو اٹھائیں گے اور وہ اتنی گالیاں دیں گے اور اس قدر کہ مسلمان سمجھے گا کہ ہندو جو اس چیز کی مخالفت کر رہا ہے تو یہی مسلمان کے فائدے کی ہوگی. ہمارے پاس کوئی اخبار نہیں تھا تو ہم ابھی بغیر پریس کے کیسے کریں. اور ہندوؤں کے سارے اخبار ہندوستان کے گوشے گوشے میں، ڈیلی ٹریبیون، ہندوستان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا، اسٹیٹسمن، امرت بازار پتریکا، خدا جانے کتنی میر صاحب کو معلوم ہوں گے وہ اخباریں تھیں. یعنی ان کے خلاف ایک اپنے ہنگامہ کھڑا کیا. اچھا، تو ہم نے کوشش کی کہ ان کو چھیڑیں. اچھا، کیونکہ ہمارے لیے مسلمان تک یہ چیز پہنچنے کی کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں تھا کہ ان کو بتائیں کہ بھائی انڈیا کو پارٹیشن کرائیں اور بھائی ہم پاکستان بنائیں. یہ مسلمان کو کس طرح خبر پڑے کہ ہم نے جو کراچی میں کی تو اس کی تو نشر اشاعت کی ضرورت تھی نا. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ خود ہندوؤں کو چھیڑ کے ان کے اخبار میں مخالفت کرائی جائے. 1940 تک یہ فضا تیار ہو گئی کہ ہم لاہور ریزولوشن لے آئیں پاکستان کے لیے کھلا ہوا. تو یہ جو گفتگو ہوئی ہے آپ سے ہو رہی ہے بلکہ آپ کی سیاسی زندگی کے بارے میں اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے، تو یوں کہنا چاہیے کہ جب بھی کبھی تاریخ پاکستان کا ذکر آتا ہے یا تحریک کا ذکر آتا ہے تو اس سلسلے میں ہمارے ذہنوں میں ایک نام طلوع ہوتا ہے اور وہ نام ایسا معتبر ہے، مستند ہے کہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہر بات اس کے ذہن میں محفوظ ہے. تو یوں سمجھیے کہ ان کو یہاں بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاریخی حیثیت سے
اور تاریخی حوالوں کی نسبت سے اس موضوع پر کچھ گفتگو کی جائے۔ قائد اعظم پر مارکۃ الآرا کتاب لکھنے پر انہیں صدارتی ایوارڈ ملا ہے۔ قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر شریف المجاہد صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے آنے سے پہلے ابھی راشدی صاحب سے پاکستان کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ آپ کے پاس، کیونکہ یوں کہنا چاہیے کہ ڈاکومنٹری فیکٹس ہیں سارے، آپ مجھے بلکہ ہمارے سبھی ناظرین کو یہ بتائیں کہ مسلمانان ہند کو اسلامیان ہند کے مرکزی دھارے سے مربوط کرنے میں راشدی صاحب نے کیا کردار ادا کیا؟ اس سے پہلے کہ میں آپ نے جو سوال کیا اس کی طرف آؤں، جی، ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ان کی زندگی کیسے رہی ہے۔ صحیح، بالکل وجہ اس پر آپ ایک برڈس آئی ویو نہ ہو۔ جی فرمائیے۔ ابھی راشدی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بھلاتے چلے گئے، جی، یا فراموش کرتے چلے گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ قصور یہ ہے، اگر آدمی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے تو شہرت کبھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ اگر جو آدمی شہرت سے بھاگتا ہے اس کے پیچھے شہرت بھاگتی ہے۔ صحیح جی، یہ تو اپنے آپ کو فراموش کرتے چلیں، لیکن ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے اگر کیریئر پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ ایک تاریخ ساز شخصیت واقعہ ہوئے۔ میرے پاس یہاں چند ان کی زندگی کے چند حقائق ہیں، آپ نے خاصی گفتگو کی ہے، لیکن یہ ان کی زندگی میں چند ایسے سنگ میل ہیں جو میں آپ کے اسی یہاں سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے صحافت کے بارے میں ان کے متعلق گفتگو کی۔ پہلے انہوں نے صحافت میں 1920 میں قدم رکھا، تو پھر 24 میں انہوں نے الرشید لڑکانہ سے نکالا، الراشد لڑکانہ سے نکالا، 28 میں الحزب سکر سے نکالا، 29 میں سندھ زمیندار سکر سے نکالا، 33 میں ستارہ سندھ سکر سے نکالا، 36 میں صبح سندھ کراچی سے نکالا، 40 میں مسلم وائس انہوں نے اسٹیبلش کیا، فاؤنڈ کیا، اسی 45 میں ڈیلی قربانی سندھی میں، اور 48 سے 53 تک سندھ آبزرور کے ایڈیٹر رہے۔ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے یہ جو یہ کرتے رہے۔ جی، لیکن اس زمانے میں ان کے ذہن کی جو تشکیل ہوئی وہ ایسی اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلامیان ہند کے بنیادی دھارے سے کس طرح مسلمانوں نے سندھ کو منسلک کیا یا مربوط کیا۔ اسی یہ میر صاحب نے کہا تھا، آپ نے بھی کہا تھا کہ ان کا معلومات کا ذخیرہ یہ ویل ریڈ ہی، یہ نظر صرف ویل ریڈ ہی نہیں، معلومات ہی نہیں، یہ نظر غائر بھی رکھتے ہیں، بہت اچھی گہری نظر رکھتے تھے۔ یہ ہندو اور مسلمانوں کی سیاست اور سب کانٹیننٹل لیول پر، اسی بر صغیر کے نہج پر اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کا مقدر کیا ہے، مستقبل کیا ہونا چاہیے، اور ہندوؤں کی ذہنیت کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ ایجیٹیشن شروع کروایا، ہندو اس طرح کریں گے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہندوؤں سے کروائیں، تو پھر مسلمانوں کو معلوم ہوگا کہ یہ چیز جو ہے ہندوؤں کی ذہنیت کا اندازہ ہوگا۔ جب تک ان کی ذہنیت کا اندازہ نہیں ہوتا مسلمان متحد نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے منسلک کیا۔ اس کے بعد مسلمان پھر ان کی سیاست، مسلمانوں کی سیاست، ایسے بھی سندھ کے مسلمانوں کی سیاست 38 سے ہو گئی، لیکن اس کے بعد مسلم لیگ اور ہندوؤں نے اللہ بخش منسٹری سے جو بیکنگ تھی، جو سپورٹ تھی، اسے اسی انہوں نے ختم کر دی، جس کے نتیجے میں مسلم لیگ منسٹری آئی۔ اس طرح سے انہوں نے ایک دونوں سیاست یعنی مسلمانان سندھ کو اور اسلامیان ہند کو منسلک کیا۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ راشدی صاحب نے تصور پاکستان کو قائد اعظم اور مسلم لیگ میں قبولیت عام کا درجہ دینے کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے وہ اس کانفرنس کے معتمد تھے، اور سندھ مسلم لیگ کے بھی معتمد تھے، سندھ یا سیکریٹری تھے، اب تو سیکریٹری استعمال کیا جاتا ہے اسی۔ تو اس حیثیت سے یہ جتنا ہوم ورک تھا، جتنا پیپر ورک تھا، انہوں نے کیا۔ اگر آپ کے سامنے میں یہ لسٹ پیش کر دوں جو اس زمانے میں جن لوگوں نے اس کانفرنس میں شمولیت کی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ پروونشل کانفرنس کیوں سمجھی جاتی۔ یعنی یہاں سے چپے سے ہندوستان کے پورے بر صغیر کے چپے سے لوگ آئے۔ یہاں فضل الحق آئے جو پریمیئر آف بنگال تھے، سر سکندر
آئے جو پنجاب کے پریمیئر تھے، بلیک نارائن آئے، رؤف شاہ سی پی سے آئے، جمال میاں فرنگی محل آئے، راجہ محمود آباد آئے، حاجی ستار اسحاق سے مدراس سے آئے، بامبے سے کرم بھائی آئے جی، اور راجہ یہ راجہ صاحب بیرپور یو پی سے آئے، دیکھیے نا اتنے لوگ ہی، اسی جمال خان لگاری آئے، اسی گرمانی آئے، یعنی بڑے مقتدر، ہر ایک صوبے کے چپے چپے کے مقتدر لوگ. اور یہ بڑا یعنی لاہور کے اجلاس کے پہلے اگر آپ کہیں کہ یہ ایک بہت ریپرزینٹیٹو قسم کا کی مجلس ہوئی یا اجلاس ہوا تو یہ بہت تھا. آرگنائزر بہت اچھے ہیں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، 1943-44 کے اگر انرولمنٹ مسلم لیگ کا اٹھا کر دیکھ لیں تو 3 لاکھ ممبر تھے، مسلمان ممبر بنائے گئے مسلم لیگ کے، یعنی مسلمان میل یعنی مردم کیا کہتے ہیں آپ میل مردوں کی آبادی کا 1/4 تناسب، 1/4 25%، 3 لاکھ بنتے تھے، 3 لاکھ کی. اب یہ کارنامہ نہیں تو کیا دیکھیں نا، اس طرح سے سیاسی بیداری گھر گھر پہنچائے، خریا خریا پہنچائے، گلی گلی پہنچائے، کوچا کوچا پہنچائے، اس طرح سے انہوں نے کام کیا. اور اس طرح سے انہوں نے اسلامیہ نے ہند کے بنیادی دھارے کے ساتھ یا سر چشمے کے ساتھ مسلمانہ نے سندھ کو منسلک کیا. پیر علی محمد راشدی صاحب نے تصانیف کی ہیں سندھی میں بھی، انگریزی میں بھی، اور ان تصانیف کے سلسلے میں تنقیدی مضامین ان کے ایک دوست، ایک واقف کار نے تحریر بھی کیے ہیں، اور یہ دیرینہ دوستی ہے، دیرینہ واقفیت ہے. اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میں انہیں یہاں دعوت دیتی ہوں. تشریف لاتے ہیں علی احمد بروئی صاحب. علی احمد بروئی صاحب، آپ کو کچھ یاد ہے؟ میں تو پرانی باتیں یاد دلا رہی ہوں کہ راشدی صاحب سے کن حالات میں اور کب آپ کی ملاقات ہوئی. بہت کچھ یاد ہے، اور راشدی صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو بلانا بہت مشکل ہے. آپ ان سے نفرت کریں یا عشق کریں لیکن بے رخی نہیں کر سکتی. میں تینوں کام نہیں کر رہی. نہیں، ان کی شخصیت کچھ ایسی ہے جی کہ کوئی بھی اسے لائک کرے یا نہ کرے، لیکن ان کو اپنی راہ سے یہ کوئی ذہن کے اندر بیٹھی جاتی ہیں، اٹکتی رہتی. تو میری ان کے نام سے تو کافی واقفیت تھی. تو پہلا دفعہ میں پاکستان پریس ہوتی تھی بندر روڈ پر، تو میں نوکری کی تلاش میں ایسے، کیونکہ اس دنوں میں نوکری بغیر سفارش کی مل جاتی تھی، وہ انسان کو تھوڑا سا کچھ کرنا پڑتا تھا. تو میں وہاں چلا گیا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ راشدی صاحب وہاں ہیں. اچھا. اور نہ میں راشدی صاحب سے کوئی شخصی یا ذاتی کوئی شناسائی نہیں تھی. یہ بہت اونچے مقام پر تھے. میں تو بالکل ہی بے روزگار آدمی تھا اور تازی جیل سے رہائی ہوئی تھی، بغاوت کے سلسلے میں سزا گئی تھی. تو اور کوئی جگہ تو تھی نہیں نوکری کی سوائے اخباری دنیا میں. ان میں سند کی اور تعلیمی کوئی حد بندی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں وہاں چلا گیا. تو راشدی صاحب بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا کہ میں اپنی مدعا بیان کی. جی. تو انہوں نے کہا نوکری کرو. انہوں نے کہا نوکری کروں گا. جہاں کرو. تو انہوں نے مجھے 2 خبریں دے دی. اخبار میں ایک سندھی تھی جس کو انگلش میں ترجمہ کرنا تھا، اور انگلش دی جس کو سندھی میں کرنا. تو میں وہ خبروں کا ترجمہ بھی کیا، اور راشدی صاحب کے سامنے ایک اتنی سی پستول پڑی رہتی تھی، میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا. اچھا. ہاں، لیوگر اور موزر ایک بہت بڑی پسٹل ہوتی تھی جس کو رائفل کے طور پر استعمال کرتے. قلم و تلوار ساتھ استعمال. دونوں ہی تھے. تو میں نے جب ان کو دے دی، کہنے لگا اپائنٹڈ، اور دوسرے دن سے نوکری شروع کر دی. اس کے بعد دیکھا وہ افراتفری کا زمانہ تھا. یہ 46 کی آخر ہے یا 47 کی شروعات ہے. جی. روزانہ اخبار قربانی کے ایڈیٹر تھے. تو کافی لوگ، کیونکہ ان کے ساتھ ملازمت کرنا بڑا مشکل بھی ہے، کیونکہ یہ بیوقوفی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے، نہ کسی سستی کو یا کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتے. اچھا. میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی شفیق تھے، لیکن میں نے سنا ہے کہ جب سندھ آبزرور میں تھے تو اس کے ایڈیٹورل میں کس کی مسٹیک ہوتی تھی تو پسٹل بھی اٹھا لیتی تھی. بہت سخت آدمی ہیں اس بارے میں کہ وہ پرفیکشنسٹ ہیں. اصول کی بات اور ہے، پرفیکشنسٹ ہیں. ان کے اپنے کام میں کوئی بھی غلطی وہ برداشت نہیں کرتے. تو میں نے دیکھا کہ اسی دنوں میں سب ایڈیٹر سب چلے گئے تھے،
तो 8-10 कंपाजिटर एक तरफ होते थे, इधर राष्ट्रीय साहब चिट्ठियां देते जाते थे, ये लिखते उधर ही थे। अच्छा। वो उन एडिटरों से नहीं थे जो घर से लिख कर आते थे, वहां के वहां वो बैठ के स्लिप देते रहते थे। जी। तो ये अजीब था कि मैंने देखा कि एक रेस लगी रहती थी कंपाजिटरों की, क्योंकि वो दिन थे जहाँ वो सिंधी का सिलसिला तो एक एक लफ्ज की चुनाई होती है, तो उसी वक्त थी। और ये मोनो और लेनो टाइप्स तो इंग्लिश में बाद में आए, तो राष्ट्रीय साहब इंग्लिश में भी एडिटोरियल लिखते थे। जब सरकार को गाली देते थे तो इंग्लिश में देते थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन के तर्जमे पर इनको यकीन नहीं होता। तो वो सिंधी अखबार में वो एडिटोरियल इंग्लिश में लिखते थे, तो उसकी प्रूफ रीडिंग भी मेरे ज़िम्मे थी। मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसकी कोई गलती पकड़ लूँ, तो मेरा भी कुछ थोड़ा सा ये रोब रहे राष्ट्रीय साहब पर, और मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की, लेकिन मुझे निराशा ही रही, मायूसी रही उस सिलसिले में। कभी कोई गलती आप ना पकड़ सके? ना स्पेलिंग की भी नहीं, वो गलत यूज तो और बात है, लेकिन स्पेलिंग की भी नहीं। अच्छा, तो आपने इनकी किताबों पर तनकीदी मकाले भी लिखे हैं, तो अदबी हैसियत के बारे में राष्ट्रीय साहब की आप हमें वो आगाह उनकी फरमाएं। बेहतरीन हैसियत मेरे नुक्ते निगाह से। बाकी तो सियासत और ये सहाफत भी वो कहते हैं कि इट इज लिटरेचर इन हरी, ये जल्दी में लिखना जो है ये भी इल्म और अदब है, इसका अलादगी उससे नहीं है जी। लेकिन इसका आदमी की जो कसवटी है वो यही है कि जिस अंदाज से वो लिखता है। क्योंकि मैंने जिंदगी में 2 या 3 आदमी ऐसे देखे हैं। पहले मौलाना आजाद साहब, क्योंकि उनके साथ मैं कुछ रहा हूँ, वो जहाँ जगह मिनिस्ट्री की लेते थे तो पहले एसडीओ को कहते थे कि हर कमरे में टेबल लगा दो, वो लिखने का सामान कोई भी कमरा हो उनका बगैर टेबल पे नहीं होता था। राष्ट्रीय साहब, एक मौलाना दीन मोहम्मद साहब, वो भी इनके दोस्तों में थे। मैंने ये देखा है कि उनके लिखने के बाद उसमें सुधारने की, दुरुस्ती करने की कभी वो नहीं आई, यूं लिखते जाते थे। और जैसे कि मालूम होता है कि सब चीज़ वो इनके जहन में पहले ही है, हालांकि वो उसी वक्त अंडर टेंशन। मेरे नुक्ते निगाह से आज तक मैंने जब से सिंधी में जो कुछ ज़ख़ीरा है मैंने काफ़ी मुतालिया किया है। मैं इतना इजाहत तो उर्दू में नहीं कर सकता उस सिंधी, लेकिन वो एक मालूम होता है कि कोई पोएम है या पोइट्री है वो लिख रहे हैं। वाह, इनका लिखना जो है वो और आजकल के जो किताबें आ रही हैं वो एक ख्याल पर हैं, ये इनका ये नहीं है, इनके हर जुमले में ख्याल। किन मौज़ूआत पर ज्यादा कलम उठाया? ज्यादा आसार कदीमा या वैसे सवाल हयात, इनके ताज़े जो 3 जुल्द आए हैं, चौथी शायद आ रही है, उसमें आपको मालूम होगा कि वो आदमी की जिंदा शख्सियत और जिस यानी बोझ नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो वो बिल्कुल हद से ज्यादा वो चल, इनको अल्फाज, उनकी यूटिलिटी और ख्याल जो है और उसका जो तरीका पेश करने का है, सही नमूने में अदब जो है, तो मेरा इश्क तो राष्ट्रीय साहब से इसी वजह से अदब का नाता है। राष्ट्रीय साहब बात कर रहे हैं अली अहमद बरवी साहब अदब की, तो इस वक्त जहन में एक ज़िमनी सा सवाल आया, पूछ लूं कि कहा जाता है अदब खौफ की पैदावार है, क्या ये सही? मुझे तो खौफ महसूस कभी नहीं हुआ अदब से। नहीं, अदब जो है वो बजाते खुद किसी खौफ की पैदावार नहीं, नहीं। मेरे ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, वो मेरे ख्याल में कोई ऐसा चर्या होगा उससे। अब खौफ से आदमी अदीब बन जाए तो ये तो हर एक बन जाएगा। अच्छा, ये नहीं होता, ये खुदा की देन है, अतिया खुदाबंदी। लेकिन खौफ की तलाश में खुद जाते रहे, क्योंकि शेर के शिकार भी करते हैं। हाँ। शिकार करना इनका मेरा ख्याल है तबीयत का, और ही बादवान था कोई जिससे यानी काफी अरसा इसी में भी इनका बहुत ही शौक रहा। सिर्फ शेर ही का शिकार करते हैं? मेरा ख्याल है शेर जी, सिर्फ शेर ही का शिकार करते हैं? खौफ में उससे ही आता होगा मेरा ख्याल। मेरे ख्याल में ख्याल तो बहुत लोगों को कि मैं उनको शिकार करूंगा, मगर मैंने कभी इंसान पे हाथ नहीं उठाया है। कितने शेर मारे आपने? 12। अच्छा, ये शिकार का शौक कैसे आ गया था दरमियान? और एक तो हमारे खानदान में था, मेरे दादा मरो बहुत शौकीन थे शिकार के। आप तो राष्ट्रीय साहब सिफारतकार के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, तो आपको फिलिपाइन में सबसे बड़ा एजाज दिया गया था, वो क्या था? मुझे तो और किस बात पर दिया गया था? कि वो
ऑर्डर ऑफ द सिक्कातूना फर्स्ट क्लास। अब ये सिक्कातूना कौन थे, क्या थे, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने ला के मुझे बिला एक लगा दिया और ऐलान कर दिया कि ऑर्डर ऑफ सिक्कातूना अम्बेसडर को मिल गया। तो आपके किस कारनामे की वजह से ये दिया था एजाज आपको, कुछ याद है आप? अब क्या बताऊं आपको। अच्छा, फिर मैं ऐसा करती हूँ कि आपकी सिफारती जिंदगी की साथी, आपकी शरीक हयात, आपकी रफीक कार जी हाँ मौजूद है, खुद भी एक आला तालीम याफ्ता खातून है, हल्क़े इल्म व अदब की जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत सी किताबें तसनीफ कर चुकी हैं और फिलहाल ज़रई यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की मेंबर है। मैं उन्हें दावत देती हूँ, तशरीफ लाती हैं बेगम मुमताज़ राशिदी साहिबा। तशरीफ रखिए। 50 मिनट हो गए। मुमताज़ राशिदी साहिबा, मसरूफ शौहरों की बीवियां अमूमन अपने आप को कभी कभार फालतू सा महसूस करने लगती हैं, आपने कभी ऐसा महसूस किया? जी नहीं, ये तो कभी नहीं। इनकी जाती मशागिल के बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि बीवी से ज्यादा कौन बता सकता है जाती एक तो मशागिल। लाइब्रेरी और किताब कलेक्ट करना, इनके शौक असल में हर चीज़ों में रहे हैं। इन्होंने बहुत दुनिया की बहुत बड़े बड़े चीज़ भी देखे हैं, बादशाहों के साथ उठे बैठे हैं, सब कुछ, मगर उनकी ज़िंदगी बहुत सिंपल, ज़ाती तौर पे सिंपल रहा। जैसे ज़मीन पे सोते हैं, किंग जॉर्ज 5th होटल आप समझे, जो बड़े से बड़े लग्जूरियस होटल पेरिस में, तो मुझे याद है जो गद्दा खींच के वो नीचे जाके ज़मीन पे लेटता था। मैंने कहा क्यों इस तरह, कहता नहीं हमेशा लोगों का आदत होना चाहिए। मगर इन्होंने काफ़ी आप समझे जो एरिस्टोक्रेसी ऑफ हॉबीज़ इन्होंने किए हैं। फोटोग्राफी इंतहा खूबसूरत और अच्छे फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा जी हाँ, उनके पास ऐसे ऐसे दुनिया में मशहूर अच्छे कैमराज नहीं थे जो, और इन्होंने वो अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। बहुत बड़े बड़े लोग के जैसे डॉक्टर जालमार शाफ्ट जो हिटलर के म्यूनिशन मिनिस्टर थे, उनके फोटोग्राफी, डगलस मैकार्थर, माओ जेडुंग, जिसको भी कहे, जॉनसन, प्रेसिडेंट जॉनसन, सबके, और ये जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल फोरम पे होते थे इन्होंने लिए हैं, और पोर्ट्रेट्स भी बहुत लिए हैं। आप बताएं कि चाइना में और फिलिपाइन में जब आप इनके साथ थी तो वहाँ कुछ ऐसे काम किए हों राशिदी साहब ने जो इनके जाने से पहले वहाँ ना हुए हों? इन्होंने जाके, इनके सबसे बड़ा किरदार तो मैं देखती थी, जो इतने गहराई दोस्ती फिलिपीन पॉलिटिशियन, जो बहुत आले दर्जे के पॉलिटिशियन उस जमाने भी होते थे। फिलिपीन पॉलिटिशियन जो मैंने भी, सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिशियन मैंने भी देखी, मैं समझती हूँ जो वो दुनिया के पायदार पॉलिटिशियंस थे, उनके साथ, हालांकि वो कैथोलिक्स थे और सभी थे, उनके साथ भी रखे, मगर मुसलमानों का दर्जा काफ़ी पहले दफ़े उनको पेश किया, जो ये एक चीज़ है। उनको मुसलमानों को मोरो कहते थे, फ्रॉम मोर्स, जो स्पेनिश स्पेन मुसलमानों ने कॉन्कर किया तो उनको मोर्स कहते थे। वो तो खाली मोर्स तो नहीं थे सब, बट वो जो जैसा बात करते थे ना, जो मोर्स जैसे कोई थोड़ा सा कंटेम्प्ट हो इस तरह के, तो वो वहाँ फिर जितने 2-3-4 एम्बेसीज थे मुसलमानों का, इजिप्ट थे और इंडोनेशिया थे, शायद ये 2 ही थे, मगर फिर भी इन्होंने फिर उनसे ये राजी करवाया जो सबसे बड़ा जामे मस्जिद वहाँ बनाया। अच्छा, राशिद साहब ने माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी है, सब कुछ है, मगर कभी इतने अपने आलमी इस तरफ से कभी जाहिर नहीं करते, अपना फेथ उनके अपने पास है। और मगर यहाँ इमामत भी किए हैं इस वजह से, जो दिखा है जो इतने बड़ी, हाँ, तो उसमें वो उन्होंने ये इजाज़त, जो इंडोनेशियन बहुत खुश, मैं खुश होती थी जो हम लोग इनके वहीं मस्जिद में हम नमाज पढ़ते थे, हम भी गए औरतें। तो अच्छा, ये फिलिपीन में एक तो बाकी उनके साथ दोस्ती जो थे, और उनको एक तो मैं समझती हूँ बाकायदा आज तो कहा जा सकता है, फिलिपीन प्रेसिडेंट गार्सिया उस ज़माने में था, बहुत बड़ा आदमी था वो, तो उनको बाकायदा मसियाटो कॉन्फ्रेंस के बाद मना किया था जो आप वियतनाम में अपने सोल्जर्स कभी नहीं भेजे वियतनाम की लड़ाई में। अच्छा। ये एशियाई है, और उन्होंने और भी काफ़ी डिटेल्स दिए, तो जिसके लिए मैं समझती हूँ, और फिलिपीन और वियतनाम का जो प्रेसिडेंट उस ज़माने में था, नो दिन दियम, जो जिसको मारा गया बाद में, उनको भी कहा था जो तो आप चले जाए, कि वह भी कंकरेंट वो कोलंबो प्लान्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते थे, साइगोन में होते थे, तो उन्होंने कहा था जो ऐसा आप ये चले जाए। तो ये जो दूरअंदेशी और उनके दोस्त और उनके दिल जो थे,
ایک تو ایشین پالیٹکس، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا تھرڈ ورلڈ جو آج کل کا، اس زمانے میں تھرڈ ورلڈ نہیں. سنا ہے راجدی صاحب آپ نے فلپائن سے اپنی آیا تھی بچوں کی، اس کو بغیر ویزے پاسپورٹ کے چائنا بلایا؟ میں ایک ایسا امبیسڈر تھا جی جو بہت زبردست نخرے کرتا تھا. اچھا. ان سے ایسی ایسی چیزیں میں مانگتا تھا اور وہ کرتے تھے میری ضد کی وجہ سے. تو میں جب گیا تو میری اماں تھی بچیوں کی، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ایک وہ بیٹھی ہوئی ہے کہیں، اور وہ بہت پیدائشی فلپین کی تھی، تو وہ چھوٹی تھی، ان کے اماں تھی. تو میں نے امبیسڈر کو لکھا جو میری جس کی جگہ پہ جا رہا تھا کہ بھائی ان چینیوں سے اجازت لے دو کہ میں اپنی اماں لے کے آؤں، کیونکہ یہ آیا جو ہے اس سے بچے مانوس ہے. تو اس نے کہا توبہ کرو بھائی، ایسی بات جو کرنا میں کہاں کروں گا، وہ تو مجھے جیل میں ڈال دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گیا ادھر، جب میں نے پہنچا میں نے کہا تم ہانگ کانگ میں ٹھہرو، میں جاتا ہوں ادھر. میں پہنچ گیا تو میں نے جا کے فارن منسٹر صاحب سے کہا کہ میں نے کہا صاحب ہم نے تو آپ کا لٹریچر پڑھا ہے، کہتے ہیں آپ کی جو اسٹیٹ ہے یہ تو بڑی مضبوط ہے. تو کہنے لگا ہاں بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا مگر پھر مجھے تردد ہوتا ہے یہ کہ اگر فلپینوں کی ایک لڑکی آ جائے تو آپ کی حکومت گر جائے گی اور کمزور ہو جائے گی، یہ کیسی کنٹرڈکشنز ہوگی. کہا وہ کس طرح؟ میں نے کہا کہ میں نے وہ اس کے لیے مانگا تھا تو آیا کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فلپائن کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے لہذا اس کو نہیں دیں گے. تو مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو وہ ہنس بیٹھا، یہ طنز تھی نا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ اس کو ہمارے خرچ پہ آئے گی، ہماری مہمان بن کے آئے گی، بغیر پاسپورٹ کے آئے گی، بغیر ویزا کے آئے گی، بڑے اعزاز کے ساتھ یہاں رہے گی، حتیٰ کہ ماؤ سی تنگ بھی اس سے ملا. تو یہ خالی ایک ٹیکنیک ہوتا ہے نا جی، ایک آدمی کو لاجک سے سمجھانا، اس کے ذہن میں قائل کرنا. راجد صاحب اتنے کچھ واقعات ہیں، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، زندگی کے بہت سے ادوار ہیں، لیکن کبھی کسی بات پر آپ کو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا؟ مجھے فخر اس پہ محسوس ہوا کہ جو چیز میرے ذہن میں آئی، جس چیز کی میں نے خواہش کی، اس کے حصول کرنے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیاب کیا. اور میں سر دھڑ کی بازی لگا کے میں بالکل فنا اس میں ہو جاتا تھا. کئی کام شروع کیے میں نے اس میں، اور فخر اس پہ ہوا کہ میں نے کسی کی ڈکٹیشن پہ کام نہیں کیا، کسی کی دھونس میں نہیں آیا، اور میں نے اپنی محنت سے جو کچھ بنا وہ اپنی محنت سے بنا. تو آپ اپنے آپ کو ایک مطمئن اور کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں مطمئن، تو میرے خیال میں تو مطمئن ہوں اپنے اللہ سے. کوئی خواہش ایسی ہے جو آپ کی ناتمام رہ گئی ہو؟ ایک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی اصلاح کرے. آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام دیں ضرور. وہ سنیں گے نہیں. یہ آپ نے کیسے سوچا؟ آپ کا کام جو ہے بزرگوں کا ہوتا ہے نصیحت کرنا، اگر وہ عمل نہیں کریں گے تو یہ تو پھر انہیں کے ذمہ جاتی ہے ذمہ داری. میں ان سے کہوں گا نمبر 1 جی، وقت کی قدر کرو، وقت ضائع نہ کرو. اور یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، آدھی تو نیند میں جاتی ہے، آدھی جو ہے بیماریوں میں جاتی ہے، باقی خدا جانے اگر آپ اندازہ کریں گی تو بہت ہی تھوڑی زندگی رہ جائے گی جس میں آدمی کوئی کام کر سکتا ہے. تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت کسی لگن میں رہنا چاہیے. نمبر 1 علم بڑی چیز ہے. 2 تیسری یہ چیز ہے کہ وہ کتاب پڑھے اور اللہ سے توکل جو ہے وہ نہ چھوڑے. اور وہ کبھی نہیں چھوڑتا ہے. میں نے توکل کی ہے، میں نے بھوکوں میں کاٹی ہیں، میں نے کراچی کے فٹ پاتھوں پہ سویا ہوں ہے، یہ سب کچھ، مگر میری آس نہیں ٹوٹی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے نا. توکل تھا. توکل نہیں چھوڑنی چاہیے اور اپنی ہمت کرنی چاہیے. بس یہ میرا لڑکوں کو پیغام. بہت بہت شکریہ راشدی صاحب آپ کا. مہمان تمام میرے حضرات تشریف لائے، ان کا بہت شکریہ.
राशदी साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद और मेहमानान किरामी की जो गुफ्तगू उनके बारे में सुनी, उसके बाद मुझे मसनवी मौलाना रूम की एक हिकायत याद आ गई कि मौलाना फरमाते हैं कि एक बादशाह ने अपने महल में 2 दीवारें तामीर करवाई, चीनी मुसव्विरों को बुलाया, रूमी मुसव्विरों को बुलाया और दरमियान पर्दा हाइल कर दिया और कहा कि अपनी अपनी नक्काशी के नमूने दिखाओ, और जब वो नमूने मुकम्मल हो जाएंगे तो दरमियान में से पर्दा हटाया जाएगा और मुबस्सिरीन अपनी राय से आगाह करेंगे। जब चीनी मुसव्विर आए तो वो अपनी नक्काशी में माहिर थे, वो नक्शो निगार बनाते रहे, लेकिन रूमी मुसव्विरों ने ये किया कि वो अपनी दीवार को सैकल करते रहे, साफ करते रहे, और उन्होंने इतनी दीवार सैकल की कि जिस वक्त वो कमाल का नमूना मुकम्मल हो गया और दरमियान में से पर्दा हटाया गया तो पता ये चला कि वो दीवार जो थी आईने की तरह चमक रही थी और चीनियों के तमाम नक्शो निगार उस दीवार पर आप मुनक्किस हो चुके थे। यही कैफियत पीर अली मोहम्मद राशदी साहब की शख्सियत की है। उन्होंने अपनी जात को एक ऐसा आईना बना दिया है कि उसमें सहाफत, अदब, सियासत, जहानत, दानिश सब कुछ खुद ब खुद मुनक्किस होता चला जा रहा है। यूं कहना चाहिए कि आप दानिश्वर भी हैं, दानिशमंद भी हैं और दानिशगर भी हैं। इजाजत चाहती हूँ, खुदा हाफिज।